السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 28 جو کہ سکتہ کے بارے میں ہے ہم شروع کرنے والے ہیں. سب سے پہلے ہم سکتہ کے بارے میں یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سکتہ اس حالت کو کہتے ہیں جب ہم اپنی سانس کو جاری رکھیں، سانس کو نہ توڑیں اور آواز کو بند رکھیں. یعنی سکتہ کی حالت میں ہم آواز کو بند کریں گے اور سانس کو جاری رکھیں گے، سانس کو توڑیں گے نہیں. اگر سانس کو توڑ لیا تو یہ ہمارا سکتہ ادا نہیں ہوا. تو سکتہ کی ادائیگی میں یہ ضروری بات ہے، یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ ہم آواز کو بند کریں گے کچھ وقت کے لیے اور سانس کو ہم جاری رکھیں گے. مثلا عین زیر عی، واو زبر وا، عیوا، جیم دو زبر جن، عیوا جن، قاف یا زبر قی، یا زیر ی، میم دو زبر من، قیمن. تو یہاں پر ہم سکتہ کیسے کریں گے؟ عیوا جن قیما، سانس کو ہم جاری رکھیں گے اور آواز کو بند کریں گے. عوجا قیما، جس سانس سے ہم نے عوجا کو پڑھ لیا اسی سانس سے ہم قیمہ پڑھیں گے اور اس کے لیے دوسری سانس نہیں لیں گے. میم میم زیر میم، میم را زبر مر، میم مر، قاف زبر قا، دال زیر دی، نون الف زبر نا، میم مرقدنا، ہا کڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، هذا، میم مرقدنا، هذا، وہ زبر وا، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، وقیل، میم نون زبر من، را الف زبر را، قاف دو زیر قن، وقیل من راق. اسی سانس سے ہم راقن پڑھیں گے جس سانس سے ہم نے من اور قیل کو پڑھ لیا. وقیل من راق، صرف آواز کو بند کریں گے کچھ وقفے کے لیے. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، با لام زبر بل، کلا بل، را الف زبر را، نون زبر نا، کلا بل رانا، کلا بل رانا. تو یہ 4 مقامات قرآن کریم میں ہے. یہی مقامات جو ہے اس پر ہم سکتہ کریں گے اور سکتہ کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا. اس کے بعد نونی قطنی ہے جو کہ تنوین میں کسی زبر یا پیش یا زیر کے مقابل آتا ہے، یعنی اس کی جگہ پر آتا ہے. یہ حرف جو قدیر الذی ہے یہ اصل میں تا قدیر، یہ نون قطنی اس پیش کی جگہ آیا ہے. قاف زبر قا، دال یا زیر دی، را پیش رو، قدیر، نون لام زیر نل، لام زبر اللہ، دال یا زیر دی، قدیر الذی. تو اس نون قطنی کو ہم وقف کی حالت میں نہیں پڑھیں گے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. اور جب ہم وقف نہیں کرتے تو اس کو ہم پھر پڑھیں گے. اگر یہاں پر ہم وقف کریں تو اس کو ایسے پڑھیں گے، قدیر الذی. فاتا زیر فت، نون زبرنا، تا پیشتو، فتنتو، نون زیر نن، قاف زبر قا، لام زبر لا، با زبر با، فتنتو ننقلب. لیکن یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو نون قطنی کو ہم نہیں پڑھیں گے، پھر اسی طرح پڑھیں گے فتنہ انقلب.
قاف را زبر قر یا زبر یا قریا تا زیر تی قریتی نون سین زیر نس تا توا زبر تاتو عین زبر ع میم الف زبر ما قریتی نستطعما عین دال زبر عد نون زیرنی عدنی نون لام زیر نل لام زبر لا تا یا زیر تی عدنی نلتی. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف ساکن کے بعد دوسرا حرف مشدد ہو تو حرف ساکن کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ صرف مشدد حرف کو پڑھا جائے گا. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ساکن ہے اور یہ مشدد ہے، اس کو ہم کسی حالت میں بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو اس کے ساتھ پڑھیں گے. قاف دال زبر قد دال زبر د قد خا زبر خا لام و پیش لو قد دخلوا فا زبر فا لام الف زبر لا فلا یاسین پیش یس را فا زیر رف اس را کو اس فا سے متصل کر کے پڑھیں گے. یسرف فی فا لام زیر فل قاف تا زبر قط لام زیر لی فی القتل فلا یسرف فی القتل. حمزہ ضوا زیر از اس دال کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ساکن ہے اور اس کے بعد مشدد حرف ضوا کی صورت میں آیا ہے. حمزہ ضوا زیر از ضوا زبر ضوا لام زبر لا میم و پیش مو اذ ظلموا با زبر با سین تا زبر ست تا زبر تا بست تا حمزہ زبر ا حا تا زبر حت تا پیش تو احد تو فا را زبر فر را تا زبر رت تا پیش تو فرت تو حمزہ ثا زبر اث ثا الف زبر ثا قاف زیر قی با پیش بو الثاقب. حمزہ تا زبر ات تا الف مد زبر تا حمزہ زیر ای داو پیش بو نون زبر نا التائبون. حمزہ را زبر ار را حا زبر رح میم کڑا زبر ما نون پیش نو الرحمن. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ مندرجہ کلمات میں پہلے والے دو کلمات کو سین اور تیسرے کلمہ کو سواد اور سین دونوں اور چوتھے کلمہ کو سواد کے ساتھ پڑھا جائے گا. یعنی یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ جب یہ حرف آئے یا یہ حرف آئے تو یہاں پر ہم صرف سین کو ادا کریں گے اگرچہ سواد لکھا گیا ہے، اور اسی طرح اس حرف میں سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں صرف سواد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بس تواتن سین پڑھیں گے با سین زبر بس تو زبر تو بس تو تا دو زبر تن بس تا توان یا با زبر یبو سین پیش سو یبو سو تو پیش تو یبو سو تو. حمزہ میم زبر ام ہا پیش ہو میم لام پیش مل ام ہو مل میم پیش مو. اب اسے ہم سین اور سواد دونوں کو پڑھ سکتے ہیں جس کو آپ چاہیں. سین یا زبر سی بھی پڑھ سکتے ہیں، سواد یا زبر سوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. سین یا زبر سی توا زیر تری رو پیش رو نون زبرنا ام ہم المسیطرون، اور اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ام ہم المسیطرون. با زیر بی میم پیش مو سواد یا زبر سوئی توا زیر تری را دو زیر رن بی مسیطرین. یہاں پر ہم صرف سواد کو ادا کریں گے. اس کے علاوہ یہ اضافی سبق ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو موافق رسم خط قرآن مجید کے لکھنے میں اور طرح ہے اور پڑھنے میں اور طرح. یہ کلمات خوب یاد کرا دیے جائیں. یعنی قرآن کریم میں اکثر ایسے حروف ملتے ہیں جس میں ہم لکھنے کی صورت میں جب دیکھتے ہیں تو پڑھنے کی صورت اسی طرح نہیں ہوتی. مثلا
اس حرف کو ہم انا نہیں پڑھیں گے، اس کو انا پڑھیں گے. اسی طرح یہ ہم نے پڑھ لیا کہ ہم اس کو سین سے پڑھیں گے، یبسطو. اسی طرح جو یہاں الف آیا ہے ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اور اس پر ایک چھوٹا سا زیرو نشان بھی لگایا گیا ہے. اس بات کی علامت ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں چاہیے. افئم. اسی طرح لا الہ اللہ لکھا گیا ہے اور اس کو لا الہ اللہ پڑھیں گے. اسی طرح تبوء لکھا گیا ہے، الف بھی ہے لیکن ابھی الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. تبوء. بسطتن لکھا گیا ہے، بسطتن سین سے پڑھیں گے. ملائہ لکھا گیا ہے، ملائہ پڑھیں گے. لا اودع لکھا گیا ہے، لا اودعو پڑھیں گے. ثمود لکھا گیا ہے، ثمود پڑھیں گے. لتتلو لکھا گیا ہے، لتتلو پڑھیں گے. لن ندعو لکھا گیا ہے، لن ندعو پڑھیں گے. لشائن لکھا گیا ہے، لشائن پڑھیں گے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ الف پر صفر کی قسم کا ایک علامت لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن لکھا ہوا ہو تو لیکن پڑھیں گے. لا اذبحنہ کی صورت میں لکھا گیا ہو تو لا اذبحنہ پڑھیں گے. الظنون کی صورت میں لکھا گیا ہو تو الظنون پڑھیں گے. رسول کی صورت میں لکھا ہو تو رسول پڑھیں گے. السبیل کی صورت میں لکھا ہو تو السبیل پڑھیں گے. لا الی الجحیم کی صورت میں لکھا ہو تو لا الی الجحیم پڑھیں گے. لیبلوا کی صورت میں لکھا ہو تو لیبلوا پڑھیں گے. نبلوا کی صورت میں لکھا ہو تو نبلوا پڑھیں گے. بئسل اسم کی صورت میں لکھا ہو تو بئسل اسم پڑھیں گے، بئسل اسم. لا انتم کی صورت میں لکھا ہو تو لا انتم پڑھیں گے. سلاسلہ کی صورت میں لکھا ہو تو سلاسلہ پڑھیں گے. قواریرہ کی صورت میں لکھا ہو تو قواریرہ پڑھیں گے. تو یہ ہمارا قاعدہ تھا جو پائے تکمیل تک اللہ کے فضل و کرم سے پہنچا. اگر اس سبق میں مجھ سے کہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے عفو فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اور اگر آپ کو اس سبق میں کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کا ممنون اور مشکور رہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ ان اسباق کو یاد کرنے سے آپ حضرات کو قرآن فہمی میں بہت آسانی ملیں گی. اس قاعدے کو بار بار پڑھیے گا اور اس کے بعد قرآن کریم شروع کر کے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.